بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف اور پروگرام اختلاف۔ ناظرین، اسلام آباد میں جو ہے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا باوقار انعقاد ہوا، جس میں عالمی سرمایہ کاروں اور ماہرین کی ایک بڑی تعداد نے جو ہے شرکت کی۔ یہ فورم پاکستان کی معدنی دولت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے اور اقتصادی ترقی کے لیے ایک اہم سمغ میل جو ہے وہ ثابت ہوا۔ اس جو فورم ہوا، یہ 2 روزہ کانفرنس ہم اسے کہہ سکتے ہیں، اس میں مختلف ممالک کے 300 سے زائد جو ہیں وہ کاروباری شخصیات، ماہرین اور دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ اور اس میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر، اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کے علاوہ دیگر بھی شرکاء نے جو شرکت کی، خطاب کیا اور اپنی آراء سے بھی جو ہے وہ ان کو وہ ماہرین کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے اس کو ڈسکشن کی، سرمایہ کاروں کے ساتھ ڈسکشن کی، ان سے بات کی۔ آج ہمارا موضوع بحث پاکستان منرلز یہ ہے کہ پاکستان منرلز کس طرح سے پاکستان کے مستقبل کو بدل سکتی ہے، کس طرح پاکستان کے معاشی حالات میں بہتری لا سکتی ہے۔ پاکستان معدنی دولت سے مالا مال ایک ملک ہے، لیکن ہمارے ریسورسز اتنے نہیں ہیں کہ ہم ان منرلز کو سے خود استفادہ حاصل کر سکیں، بلکہ ہمیں دیگر ممالک کے سرمایہ کاروں کو اس کے لیے مدعو کرنا پڑا اور ایک کامیاب کانفرنس کا انعقاد کیا گیا 2 روزہ اسلام آباد میں۔ اسی والے سے آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو پینل کے ہمارے ممبران معزز موجود ہیں، ہمارے سینئر تجزیہ کار، سینئر پارلیمانی رپورٹر جناب شہزاد حسن مرزا صاحب، ہمارے انویسٹیگیشن سیل کے انچارج جناب عبدالوحید ڈوگر صاحب، اور ہمارے ہر دل عزیز جناب خادم علی مانڈلہ سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ جو ہیں موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب شہزاد صاحب۔ یہ بتائیں کہ یہ جو فورم ہوا ہے، 2 دن کی کانفرنس ہم اسے کہہ سکتے ہیں، اس کی کیا خد و خال تھے؟ تو یہ ہمیں ناظرین کو بتا دیں، تھوڑا منرلز کے حوالے سے بتا دیں، پاکستان کی معدنی دولت کے حوالے سے بتا دیں، جو اندر کو ڈسکشن ہوئی، جو ماہرین نے اپنی آراء دی پاکستان کے بارے میں، جو ماہرین آئے تھے اسپیشلی جو منرلز والے ماہرین تھے، انہوں نے کیا کہا پاکستان کے بارے میں، تو وہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے اس کا۔ جی بہت شکریہ کاشف صاحب۔ اگر میں یوں کہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا سمٹ تھا تو یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا۔ ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے اپنی جغرافیہ کی کتاب میں کہ بلوچستان جو ہے وہ معدنیات سے مالا مال ہے اور اس میں بڑی جو خزانے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، مگر ہم صرف پڑھتے تھے لیکن اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج اس کے لیے جو ایک کانفرنس ہوئی ہے 9 اور 10 تاریخ کا اس کا ایک انتخاب کیا گیا تھا، تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 1992 میں ریکوٹک ایک منصوبہ آیا تھا، تو اس میں بھی یہی تھا کہ اس وقت بلوچستان کے اوپر زیادہ کام کیا گیا تھا، اور اس وقت جو پوشیدہ معدنیات تھیں ریکوٹک کے حوالے سے، اس میں تانبا تھا، سونا تھا، کوئلہ تھا، اور ان کو جو تھا وہ وہاں سے نکالنا تھا، اور اس کے اوپر بھی کافی سارے جو ممالک تھے وہ آئے تھے، اور اس میں خاص طور پہ جو کینیڈا تھا، کینیڈا نے اس وقت پاکستان کے لیے یہ ساتھ دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اپنی ایک ایسی کمپنی وہاں پہ لانچ کریں گے جو آپ کے یہ بلوچستان میں جو معدنیات ہیں ان کی کھوج لگائیں گے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو منصوبہ تھا اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا، مگر یہ منصوبہ آج کا نہیں ہے جی۔ لگ بھگ تقریباً 1.5-2 سال سے اس کے اوپر جو ورک تھا وہ شروع کر دیا گیا تھا، اور یہ پائپ لائن میں تھا۔ آپ اس کی اہمیت اور اس کی جو افادیت کا اس کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ماہ سے بلوچستان میں جو ہیں وہ حالات خراب کیے جانے لگے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ بلوچستان وہ معدنیات کا خزانہ چھپا رکھا ہے جو پاکستان کی ترقی کا باعث بنے گا، اور اسی کو ناکام بنانے کے لیے بیرونی طاقتیں جو تھیں وہ اس کو خراب کرنے لگی۔ جعفر ایکسپریس جیسا واقعہ اور دیگر واقعات جو ہیں وہ بھی اسی کی کڑی ہیں۔ بلوچستان میں دھرنے اور ہڑتالیں وہ بھی اسی چیز کے لیے روکنے کے لیے تھیں کہ یہ منصوبہ کسی نہ کسی طریقے سے ناکام ہو اور یہ سمٹ کانفرنس نہ ہو پائے۔ مگر اس میں سب سے زیادہ اگر کریڈٹ دوں گا تو وہ پاکستان کی ریاست کو دوں گا۔ ہمارے جو سپہ سالار ہیں سید عاصم منیر صاحب، ان کی بڑی کاوشوں کی وجہ سے یہ جو سمٹ ہے یہ ہو پائی ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ اس میں دنیا کے بہت سارے ممالک آئے ہیں، اور سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے
آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ میں امریکہ کے وفود جو ہیں وہ اس میں شامل ہوئے ہیں. اس میں ایرک میئر ہیں جو وہاں کے اسٹیٹ کے ڈپارٹمنٹ کے جو بڑے سینئر آفیسر ہیں اور وہ سارے اس خطے کو دیکھتے ہیں. ان کے ساتھ بھی تجارتی وفد آیا. تو یہ بلا شبہ بہت اچھا. اس میں جو چیزیں ہم نے دریافت کرنی ہے اس میں سونا ہے, اس میں تانبا ہے, اس میں کوئلہ کی جو صنعت ہے وہ نکالنی ہے. اور اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کہ پاکستان میں وہ منصوبے یہاں پہ لانچ کیے جائیں گے. اور سمٹ کی کانفرنس میں پرائم منسٹر نے یہ کہا, جی آئل اینڈ گیس کا بھی اسی میں ہے, جی اس کا بھی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اس منصوبے کی جو سب سے بڑی اہمیت والی بات میں بتاتا ہوں, وہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں سے معدنیات نکالی جائیں گی اور وہ باہر بھیج دیے جائیں گی, خام مال کی صورت میں نہیں جائے گا. پاکستان کا منصوبہ یہ ہے کہ یہاں سے جو بھی معدنیات نکلیں گی اس کی جو بھی پروڈکٹ ہوگی وہ پاکستان کے اندر تیار کریں گے, اور جتنے بھی سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری اس حساب سے کریں گے کہ اس میں وہ فائنل شیپ میں اس کو ایکسپورٹ کریں گے. وہ جتنی بھی اس سے فائدہ کیا ہوگا, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر انڈسٹری جو ہے وہ فروغ پائے گی, پاکستان کی جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہوگی. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 100 کے قریب پاکستانی جو انجینئرز ہیں وہ ڈینش کمپنی جو ہے اس کے ساتھ وہ جا رہی ہیں, اور وہ توانائی کے صرف شعبے میں جا رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آئل اینڈ گیس اور الیکٹرکسٹی, یہ اس کے لیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح پرائم منسٹر نے جو سمٹ میں اعلان کیا اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم جو یہاں کے ہمارے انجینئرز ہیں وہ باہر جائیں گے اور اس کی باقاعدہ جو کانکنی کی ہے اس کی تربیت لے کے آئیں گے. اور یہ پاکستان کی بے روزگاری کے, پاکستان کی مہنگائی اور پاکستان کی معیشت کے لیے اتنا اہم ہے کاشف صاحب کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے اوپر جتنا بھی قرض چڑھا ہوا ہے, جتنا بھی مقروض ہے پاکستان, وہ اس کا 1/4 سے بھی کم ہے کہ اگر وہ پاکستان پر ریڈیوس کر کے اس کے اوپر اس کی پیداوار شروع کر دیتا ہے اور یہاں پہ فیکٹریز وغیرہ لگا دی جاتی ہیں تو پاکستان ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ان قرضوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے. اب اس میں شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ یہ ہوگا کیسے ہوگا. اس کا آغاز یہ کل سے کر دیا گیا ہے. آج سمٹ کا آخری دن تھا. آج جو ہے اس کا ایک مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. اس لیے جو میڈیا ہے وہ اپنی قیاس رائیوں سے نہیں کر رہی تاکہ جو فائنلی وہاں سے ہمیں کچھ نکلنا وہ ہمیں مل جائے اور ہم اس کے اوپر شروع کریں. میں نے آپ کو آپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 2025 جو ہے وہ پاکستان کی معاشی ترقی کا اور پاکستان سے دہشت گردی کا سال ثابت ہوگا. اور انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی اپریل کا مہینہ جا رہا ہے تو شہزاد صاحب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جون میں جب بجٹ آئے گا ہم دیکھیں گے. جی بجٹ بھی ہے, آپ دیکھیں آپ کی وہ کمٹمنٹ ہے وہ بجٹ والی, بجٹ سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب ہماری کمٹمنٹ تھی بجٹ والی, آپ گواہ ہیں اس چیز کے, وہ انشاءاللہ ہم ان سے دریافت کریں گے. میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آرمی چیف نے خصوصی طور پر شرکت کی اس 2 روزہ کانفرنس میں. پہلے روز افتتاح کیا کل گزشتہ روز اپنا پرائم منسٹر آف پاکستان نے, اس کے بعد آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ خطاب کیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان, انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج جو ہے معدنی سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گی, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے اقدامات ہیں؟ دوسرا بلوچستان میں جس طرح یہ غیر ملکی عناصر جو ہیں, اب بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس کانفرنس سے کچھ دن قبل ہی یہ ساری چیزیں جعفر ایکسپریس اور بلوچستان میں بدامنی اور وہ ایک خاتون ہے جو وہ ادھر امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے بظاہر تو اب ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس کامیاب کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کے لیے سب عوامل اکٹھے ہوئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج کا کردار کتنا ایک پازیٹیولی ہوگا ان تمام سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لیے؟ دیکھیں کاشف صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. دوسری بات یہاں تک آرمی چیف کے خطاب کا تعلق ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے یقین دہانی کروائی ہے, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں گزشتہ 2 سال سے کیا کئی دہائیوں سے گورننس کے مسائل ہیں, اور گورننس کے مسائل جب ہوں گے تو تب آپ کی داخلی سیکیورٹی جو ہے اس پر بھی سوالات اٹھیں گے, اور آپ کی جو سرمایہ کاری ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگی. اب آرمی چیف کو یہاں پر خطاب میں جو انہوں نے کہا, کیوں ان کو یہ مطلب انہوں نے یہ تمام تر یقین دہانی کروائی, چونکہ آرمی کی یقین دہانی کے بغیر گورننس کے جو مسائل ہیں یا کسی کی سرمایہ کاری یہاں پر لانا میرا نہیں خیال کہ موجودہ حالات میں ممکن ہے. جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ بلوچستان میں جو حالات ہیں
اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی جو معدنیات نکلتی ہیں یا زیر زمین چاہے وہ وہاں پہ پانی ہو، چاہے سونا ہو، تانبا ہو، کوئی بھی قدرتی چیزیں، گیس، آئل گیس، تو وہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ روڑے اٹکائے جائیں اور ہمارے اندرونی دشمن اور بیرونی دشمن مل کر اس تمام تر چیزوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میرے خیال میں آرمی چیف کا بیان اور تمام جس طرح مرزا صاحب نے فرمایا کہ 300 سے زائد وفود جو ہیں وہ انہوں نے اس میں شرکت کی، تو اس موقع پر آرمی چیف کا یقین دہانی کروانا نہایت ہی خوش آئند ہے، چونکہ جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں ان حالات کے تناظر میں جو جتنے بھی سرمایہ کار ہیں ان کے یقینی طور پر ممکنہ طور پر بہت سارے تحفظات ہوں گے. تو لہٰذا آرمی چیف کی یقین دہانی کے بعد اب امید ہے کہ اس پر جو موجودہ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے چاہے صوبائی حکومتیں ہیں، تو وہ اس پر گورننس پر توجہ دے گی. داخلی سیکورٹی کے معاملات ہیں یا جو بھی کوئی دہشت گردی کے جتنی بھی ہماری مسئلہ مسائل ہیں خاص طور بلوچستان میں، تو اس پر گورننس کو بہتر بنانے کے لیے عملی طور پر بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے. اور دہشت گردی کی جو لہر ہے اس میں دیکھیں سرمایہ کار جو ہیں وہ اس وقت آپ کے ملک سے بھاگ جاتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں، انویسٹمنٹ نہیں کرتے جب آپ کی داخلی سیکورٹی جو ہے وہ داؤ پر لگی ہوتی ہے. تو آرمی چیف کے خطاب کے بعد اب حکومت پر بھی یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بیرونی سرمایہ کاروں کو نہ صرف یہاں پر تحفظ فراہم کرے، بلکہ جہاں جہاں انہوں نے کوئی پروجیکٹ اپنا لانچ کرنا ہے، جس کمپنی وہاں پہ کام کرنا ہے، تو ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اب حکومت کے اینڈ پہ ہے کہ حکومت کیا اقدامات کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جتنی بھی منرلز کے حوالے سے یہ جو فورم ہوا، جس طرح اس فورم کے شرکا کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اسلام آباد میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے، تو یہ تمام انجینئرز یا سرمایہ کار پاکستان آ رہے ہیں تو ان کو بھی فول پروف جو سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں. انہوں نے پاکستان میں کہیں بھی موو کرنا ہے تو اس کی پراپر جو ہے ایک سیکورٹی ایس او پی بنائی جائے، ایک پراپر میرا تو خیال ہے کہ ایک فورس بنائی جائے جو کہ سرمایہ کاروں کے ساتھ موو کرے اور ان کو پراپر جو ایک ایس او پیز کے مطابق جو ایک ڈپلومیٹ کی سیکورٹی ہوتی ہے عام پاکستانی شہریوں سے ہٹ کے ان کو ایک پروٹوکول فراہم کیا جائے تاکہ پاکستان جو ہے وہ درست معنوں میں آگے بڑھ سکے. صحیح ہے، بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے بڑے اچھے جو ہیں سیکورٹی کے حوالے سے پوائنٹس ریز کیے ہیں. منڈلا صاحب، جو ایک شہزاد مرزا صاحب نے پہلے بات کی کہ معدنیات کی دولت سے مالا مال یہ ملک ہے، اور پرائم منسٹر نے بھی اپنی تقریر میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا ہم ممکن ہے ان منرلز کی مدد سے بھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اتنے معدنی وسائل سے مالا مال ہے، اور کیا پوری ایمانداری کے ساتھ سیاستدان اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے پروجیکٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف صاحب. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا ان شکرتم لا ازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پاکستان ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہر قسم کی نعمتوں سے معدنیات سے مالا مال ہے. لیکن بدبختی کہ یہاں جتنے جوہر ہیں ان کا علاج کون کرے گا؟ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں چل جائیں، لیکن اگر آپ کی منی لانڈرنگ ہی نہیں رکے گی، چوری نہیں رکے گی، یہ بتہ خوری نہیں رکے گی، تو مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا. یہ اس طرح کے نعرے بیانات شروع سے، یہ جو کیا نواز شریف جب تھا تو اس کے دور میں کیا تھا کہ قرض اتارو ملک سنوارو، کیسا سلوگن دیا. عوام الناس نے کیسے اس میں جو ہے کنٹریبیوشن کی، خواتین نے اپنے زیورات تک دیے. کسی نے پوچھا وہ پیسہ کدھر گیا؟ کو پوچھ سکتا ہے؟ جب آپ کے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا نظام نہیں ہے تو پوری دنیا یا ملک کے عوام جو ہے نا ان سے بالکل سمجھ لو کہ وہ سیریس نہیں لیتے. ہے سارا کچھ، کس کو نہیں پتا کہ معدنیات شروع سے نکل رہے ہیں. کیا چائنیز جو کمپنیز ہیں وہ آج سے منرل کے اوپر کام کر رہی ہیں، یہاں سے جو را مٹیریل لے کے جا رہے ہیں. میں نے کئی ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہا کہ پاکستان میں اتنے معدنیات ہیں کہ اگر ان میں جرت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے تو ایک دو ریفائنری، چھوٹی چھوٹی ریفائنری لگا لیں. ایک بلوچستان میں لگا لیں، ایک کے پی کے میں لگا دیں، گلگت بلتستان میں لگا دیں،
تو میرا خیال ہے کہ یہ قرض تو کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن کیا ہے کہ انٹرنیشنل کچھ طاقتیں جو یہ کام کرنے نہیں دیتی، کیونکہ جو انٹرنیشنل لڑائی ہے وہ کس چیز کی لڑائی ہے؟ معدنیات کے اوپر. آپ پوری دنیا میں حیاتہ کریں تو جنگیں کن کن ملکوں میں، جہاں جہاں معدنیات ہیں وہاں جو ہے انٹرنیشنل جو قوتوں کی جو ہے وہ نظر ہوتی ہے. یہ 2 ماہ پہلے ہی فضل الرحمان نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ جس طریقے سے غزہ کے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، تو اس نے بولا کہ ہمیں تو خطرہ ہے، کیونکہ جو ملک ہے ہمارا وہ معدنیات سے مالا مال ہے، اس میں سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے اور کوئلہ ہے، لیتھیم ہے، بہت ساری معدنیات ہے، لیکن اس کے ساتھ اسٹریٹجک جو معدنیات ہیں وہ اس کے اندر ہیں کہ جو نیوکلر میں استعمال ہوتے ہیں، اور نیوکلر میں جو استعمال ہوتے ہیں اس کی کس کو ضرورت نہیں ہے کہ جو میزائلوں میں جو ٹیکنالوجی میں جو استعمال ہوتے ہیں، وہ امریکہ کی بھی ڈیمانڈ ہے، وہ چائنا بھی چاہتا ہے، دوسرے ممالک بھی چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب ہم نے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جی ایگریمنٹ جو ہے نا وہ کس طرح کے کریں گے. اگرچہ یہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کے اپنی جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کے مفادات کو سر فہرست رکھتے ہیں، اس میں کوئی بھی جو ہے کک بیک کمیشن، کیونکہ پہلے تو یہ ساری ریت رہی ہے نا، اور انہی چند خاندانوں کی اور انہی حکومتوں کی، حکومتیں انہی لوگوں نے کی ہیں نا جو ابھی برسر اقتدار ہے. تو میرا خیال ہے کہ پہلا تو ٹریک ریکارڈ ان کا ہر بات کے پیچھے ان کا جو ہے نا کک بیک کمیشن وہ ملک کے اندر ہو یا کک بیک، ان کو منی ٹریل تو کسی کی نہیں ملی. یہ شفاف طریقے سے عمل دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دیکھو نا یہ ماڈل ہیں دنیا کے کہ برطانیہ اور ناروے، وہاں جو ہے نا سمندر سے تیل نکلا، اور برطانیہ 1960 کی بات. تو میرا ہے کہ برطانیہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کو کوئی پرائیویٹ کمپنی ان کو شیئر چھوڑ دیے اور آگے جان چھڑائی کہ ٹھیک ہے جی کیونکہ جاتے ہمارے جو ہے موج ہو جائے گی. ناروے نے کیا کیا کہ ایک کمپنی جو ہے بنائی، کمپنی کے بعد اس کا انویسٹمنٹ فنڈ بنایا، فنڈ کے بعد انہوں نے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا کام کیا. ابھی ان کے جو فنڈز تھے اس کے اوپر جا کے 1.7 ٹریلین کے جو ہے نا ان کے فنڈ ہو. آپ یہ دیکھیں گا اگر اچھی آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے ملکوں نے کوئی ایگریمنٹ کیا، میں پڑھ رہا تھا کہ بوٹسوانا ان کا جو ہے ڈائمنڈ کمپنی کے ساتھ ہوا، 50% ان کی پارٹنرشپ ہوئی. 50% پارٹنرشپ میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ سارا کچھ یہاں لگائیں گے، آپ اپنی ریفائنری یہاں لگائیں گے. یہ نہیں کہ آپ را مٹیریل جیسے کئی سالوں سے ہمارے ملک سے جو ہے چائنا جو ہے را مٹیریل لیتے جا رہا ہے، اور وہاں اس را مٹیریل سے یہاں اگر کاپر کا ایگریمنٹ ہے تو وہاں سے کاپر تو نہیں اس میں نکلتا، اس میں بہت سی اور دھاتیں بھی نکلتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب ایگریمنٹ کیا تو انہوں نے بولا کہ یہاں اس کی تیاری ہوگی، ریفائنری یہاں لگے گی، ریفائنری کے بعد آپ کو 20% دیں گے اور 80% جو ہے نا وہ ہمارا ہوگا. اگر اس طریقے کے مضبوط ایگریمنٹ کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے یہ ہماری کمزور اور بدنام زمانہ جو ہے نا وہ لیڈرشپ ہے، جیسے ان کے ٹریک ریکارڈ ہیں منی لانڈرنگ کے متعلق اور پاناما شناما اور بہت ساری سٹوریز ان کے متعلق، اور جیسے IMF کے اوپر پریشر ہے. تو میرا خیال دوسرا ابھی امریکہ نے یہ سوچا کہ چائنا چونکہ اس کے پاس ٹیکنالوجی یہ زیادہ ہے، مائننگ کے متعلق پوری دنیا میں کام کرنے کی اہلیت چائنا کے پاس زیادہ ہے، اور ابھی وہ امریکہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس جو ہے نا وہ میں اگرچہ اس میں پیچھے ہوں تو میں پہلے آؤں، کیونکہ ان کا جو ڈیلیگیشن آیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے کہ ساری منرل کی لڑائی ہے، مفادات کی جنگ ہے. تو ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہماری کمزور لیڈرشپ ہے یہ کس طریقے کے فیصلے کرتی ہے. میں ماننا صاحب ہم نے اس پہ بہت سیر اصل آج گفتگو کر دی ہے، مزید بھی میں آپ سے وقت لوں گا اس بارے میں. شہزاد صاحب یہ SIFC اس کا کیا کردار دیکھتے ہیں آپ اس پورے 2 روزہ فورم میں، اور منرلز کے حوالے سے SIFC کا کردار کیسے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ان کا تو کردار آٹومیٹکلی بہت اہم ہو جاتا ہے اس میں. میں جیسے مانڈا صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ قرض اتارو ملک سنوارو کے وہ پھر پیسہ پہلے آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. میں اس کو اس سے ریلیٹڈ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ابھی سینسیٹیو ایشو بن چکا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ قرض اتارو ملک سنوارو سے یہ ہوا تھا کہ IMF سے آپ نے جان چھڑا لی تھی، اور IMF
کو आपने खैर बद कह दिया था, सही क्योंकि उसके बाद कई फिर बाबा डैम भी आए और पता नहीं कई ऐसे जोकर आए, वो पैसा खा के उसका तो आज तक हिसाब नहीं हमें मिला। सही बात यह है कि जो दुनिया के सरमायाकार यहाँ पर आए हैं पाकिस्तान में, 300 से और 600 के करीब हैं ये लोग जो पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। देखिए दुनिया, अगर आप पाकिस्तान की हुक्मरानी के ऊपर ये कहते हैं कि ये नाअहल हैं, ये ऐसे हैं, तो अगर हम बेवकूफ़ हैं तो दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। दुनिया अपना पैसा वहां लगाती है जहां से उसको आगे से उसका रिटर्न मिले। अगर वो पाकिस्तान आए हैं तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो अपना सरमाया यहाँ लगा रहे हैं। दूसरी चीज ये है, हमें भी ट्रस्ट है पूरा जी, दूसरी चीज ये है कि जो मांडा साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उसको एक चीज की वजाहत करता हूँ कि बिल्कुल यहाँ से खाम माल जो है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। मैंने पहले आपको शुरू में कहा कि प्राइम मिनिस्टर का भी यही प्लान है कि जो भी यहाँ से मादनियात निकलेंगी वो पाकिस्तान में रिफाइन होंगी, पाकिस्तान में लगेंगी, और उसके बाद जो है वो सरमाया जो चीज तैयार होगी वो बाहर जाएगी। अब देखें कि इस वक्त दुनिया के नक्शे के ऊपर एक मुल्क है दुबई, ठीक है जी। दुबई के ऊपर आप देख लें, तमाम दुनिया के इन्वेस्टर्स उसमें मौजूद हैं, उसमें दुनिया का हर इंसान आपको मिलेगा और उसकी तरफ कोई मैली आंख से भी नहीं देखता। सी पैक और ये पाकिस्तान की जो ये अभी समिट हुई है, ये भी इसी चीज की अक्कासी है। अगर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में ये कामयाब हो जाता है तो इसमें जो आज सरमायाकार दुनिया से आए हैं वो यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे, वो यहाँ पर अपने कारखाने लगाएंगे। तो फिर अगर अमेरिका या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा तो पाकिस्तान में मतलब यानी कि वो अगर एक अपनी दुकान खोलता है, अपनी एक शॉप बनाता है, तो दुनिया को वो किसी और मुल्क को ये इजाजत नहीं देगा कि जिस मुल्क में उसका सरमाया लगा है उस मुल्क के ऊपर कोई दूसरा आंख उठा के देखे या अटैक कर सके। मतलब आप और ये भी एक तरह से आप इन्वर्स ये कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी अमेरिका हम के पास नहीं, अमेरिका पे नहीं, हर उस मुल्क पे हो जाएगी जिसने अपना सरमाया यहाँ पे लगाया। और मेरा ख्याल है ये खारजा पॉलिसी का हम यहीं से प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। यहाँ पे मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो मैं सीधा डोगर साहब के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि सियासी स्टेबिलिटी किस हद तक चाहिए हमें इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। ये सवाल मैं करूंगा डोगर साहब से, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।